ایک نوجوان، نہ تلوار نہ کوئی زرہ، صرف ایک گلیل اور اللہ پر کامل یقین۔ اس نوجوان کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ بات ہے اس دور کی جب بنی اسرائیل کے لوگ ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے اور ان کے دشمنوں کا سپہ سالار جالوت تھا، جو ایک طاقتور اور بہادر جنگجو تھا۔ لیکن جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر نکلے۔ جالوت بہت ہی بہادر اور نہایت ہی طاقتور تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا جس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو بادشاہ طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کر دوں گا اور اس کو اپنی آدھی سلطنت بھی عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا عالم یہ تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجیے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گلیل میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر اس گلیل سے آپ نے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے پیچھے سے نکل کر 300 جالوتیوں کو جا کر لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس بات پر طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیے۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک نبوت اور سلطنت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح ہے،